Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 10, Wuzu. In previous lectures, I have been explained you the obligatory part of wuzu. Today I am giving you the detailed method of wuzu and the invalidations of wuzu. First, we see the method of wuzu. Water for wuzu and the container in which it is kept should be clean. For wuzu, it is better to sit facing the Holy Kaaba, make niyyah intention and start wuzu with Bismillah. Wash both hands up to the wrist thrice, rinse your mouth thrice, use miswak, toothstick, it has a great merit. If miswak is not available, then use the forefingers to clean the teeth. Sniff water thrice and blow out the nose. Wash the face thrice such that nothing remains dry from the hair of the forehead to the chin and below and from ear to ear. Wash both hands. First the right and then the left up to the elbow thrice, then wipe the head and the ear with wet hands. Finally, wash both the feet, first the right and then the left up to the ankles. After completing the wuzu, look at the sky and say, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. یہ وضو کا کمپلیٹ میتھڈ ہے. جب ہم وضو شروع کریں تو سب سے پہلے جو پانی ہم وضو کے لیے لیں گے اور جس کنٹینر میں پانی لیں گے وہ دونوں بالکل کلین ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے. اور وضو کے لیے جب ہم بیٹھیں تو بہتر یہ ہے کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو. پھر نیت کریں اور بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں. سب سے پہلے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو رسٹ جوائنٹ تک یعنی کلائی تک 3 مرتبہ دھو لینا چاہیے. ہاتھوں کو 3 بار دھونے کے بعد پھر 3 مرتبہ کلی کرنی چاہیے. اور اگر مسواک اویلیبل ہے تو مسواک کا استعمال کریں، اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے. اور اگر مسواک اویلیبل نہ ہو تو اپنے ہاتھ کی 4 فنگرز سے ہی اپنے دانتوں کو صاف کر لینا چاہیے. پھر 3 مرتبہ اپنے ناکوں میں پانی ڈالیں اور پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ اس طرح سے دھلیں کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، چھوٹنے نہ پائے. پیشانی کے بالوں سے لے کر چن تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ 3 مرتبہ دھونا چاہیے. پھر دونوں ہاتھوں کو دھوئیں. پہلے رائٹ ہینڈ
پھر لیفٹ ہینڈ کہنیوں سمیت، اور یہ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ پھر اس کے بعد سر کا اور کانوں کا مسح کریں اپنے گیلے ہاتھوں سے۔ مسح کے بعد آخر میں اپنے دونوں پیر دھل لیں، پہلے رائٹ فٹ پھر لیفٹ فٹ، ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اس طرح سے ہمارا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جب وضو کمپلیٹ ہو جائے تو آسمان کی طرف سر اٹھائیں اور یہ دعا پڑھ لیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس طرح سے ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا۔ تو صحیح طریقے سے وضو کرنا چاہیے کہ وضو کے کوئی بھی اعضاء خشک نہ رہیں۔ اب آگے وضو سے متعلق ایک خاص چیز کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے وضو کو انویلڈ کر دیتی ہیں، کن چیزوں سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جنہیں کہا گیا انویلیڈیشن آف وضو، یعنی وضو کا ٹوٹ جانا۔ تو وہ کون کون سے عمل ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، پاسنگ آف یورین اور اسٹول اور ریلیز آف ونڈ۔ پاسنگ آف یورین اور اسٹول اور ریلیز آف ونڈ، سب سے پہلی چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہے پیشاب یا پاخانے کا ہونا یا ریاح کا خارج ہونا۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی عمل ہو جائے تو ہمارا وضو باقی نہیں رہتا، دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، sleeping on bed or ground or against a support۔ sleeping on a bed or ground or against a support، بستر یا زمین پر سونا یا کسی سپورٹ سے سونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم کسی چیز کے سپورٹ سے یا بستر پہ یا زمین پہ سو گئے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح نمبر 3، انکانشسنس۔ انکانشسنس یعنی اگر بے ہوشی طاری ہو جائے، آدمی بے ہوش ہو گیا تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر نمبر 4 ہے انٹاکسیکیشن۔ انٹاکسیکیشن یعنی آدمی کا نشے کی حالت میں آ جانا۔ اگر وضو سے تھا، اس نے نشے کا استعمال کیا اور اس پہ نشہ آ گیا تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان حالتوں میں آدمی ہوش میں نہیں ہوتا، اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے چاہے غشی طاری ہو جائے، بے ہوش ہو جائے آدمی یا نشے میں آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر نمبر 5، اسٹیٹ آف انسینٹی۔ آدمی ناپاکی کی حالت میں آ جائے، ناپاک ہو جائے تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ڈسچارج آف بلڈ اور پس، اگر جسم میں کہیں سے بلڈ یا پس نکل جائے اور نکل کر بہنے لگے، ڈسچارج ہو جائے
تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، ماؤتھ فل آف وومیٹنگ، اگر منہ بھر کر قے ہو جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 8، لافنگ ڈیورنگ صلاح، آدمی نماز کی حالت میں ہے اور نماز کی حالت میں وہ قہقہہ مار کر ہنسے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ 8 چیزیں ہیں جن سے وضو انویلڈ ہو جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک چیز اور اس سلسلے کی باقی رہ گئی، وہ ہے تیمم۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں تیمم کا کیا حکم ہے، کب کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔